تو جلال آباد جب جاتے تھے حضرت کے یہاں صبح صبح مجلس میں جا کے شریک ہوتے تھے، ایسی محبت ایسی انسیت پیدا ہو گئی کہ ہر وقت چلنے میں پھرنے میں چال میں ڈھال میں وہی حالت حضرت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں علی گڑھ گیا، وہاں جلسے جلوس میں بیانات ہوئے بہت جگہوں پر، تو لوگ ملنے کے لیے آئے، بہت سے دن میں آتے تھے، پڑھے لکھے اہل علم و سلوک خاص کر مریدین لوگ آتے تھے۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی سے بیعت ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نقل و حرکت اور آپ کے انداز کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہی انداز حالات ان کے ہیں جو آپ کے چہرے مہرے سے حالات سے بولنے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ شیخ سے مناسبت کی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کی چال ڈھال اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جس کو مناسبت نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ ہم پہلے ٹوپی دیوبندی اوڑھا کرتے تھے، پھر لکھنوی ٹوپی اوڑھنی شروع کی، پھر گول شروع کر دی۔ لیکن گول شروع کرنے سے پہلے ہم نے حضرت سے پوچھا، حضرت گول ٹوپی اوڑھتے تھے، تو میں نے کہا حضرت یہ جو میں ٹوپی اوڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے، وہ دوسری والی وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گول اوڑھتے تھے۔ تو ہم نے اس دن سے گول اوڑھنی شروع کر دی۔ اب ہم نے کہا گول تو وہ بھی ہیں اور طریقے سے یہ اوڑھ رہا ہے گول، یہ اور اوڑھ رہے ہیں گول، جیسے یہ بھی گول ہے نا؟ تو یہ 5 کلی کا کیا مطلب ہے؟ ہم ایک دن یہ سوچ کے بیٹھے تو حضرت نے خود ہی بیان میں فرمایا، اللہ نے عجیب کمال عطا فرمایا تھا، حضرت اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، فرمایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 کلی ٹوپی اڑائی، اور 5 کلی اس لیے لگائیں کہ مرید کرتے تھے جب ان کو تو وہ ٹوپی دیتے تھے، فرمایا دیکھو یہ 5 کلی 5 چیزوں کی نشاندہی ہے کہ 5 چیزیں ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ ان 5 چیزوں کو مکمل کر کے اب چلنا ہے۔ تو یہ 5 کلی ٹوپی مرید ہونے کے بعد اڑانا، مطلب اس سے مقصد یہ تھا۔ جب ہمیں اس کا پتہ چلا کہ 5 کلی ٹوپی یہ اڑائی جا رہی ہے، یہ اس نشان کے لیے تاکہ آدمی کو پتہ چلے کہ میں خالی نماز روزہ کر رہا ہوں، میرے حالات کیا ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، لین دین میں شریعت کے خلاف ہو رہا ہے یا شریعت کے موافق ہو رہا ہے، ادھار گروی رکھنا یہ سب کا سب ہو رہا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نشان ہم کو بتایا۔ تو خیر پھر میں نے جو ان کی طرف کو دیکھا ان صاحب کی، تو میں نے کہا مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے آپ ہمارے قصبہ کاندلے کے جو ہیں حضرت مولانا افتخار صاحب مدد اللہ، آپ ان سے بیعت ہیں۔ اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے وہ ہاں میں ان سے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا آپ کے اندر بھی انہی کا انداز ہے، جس طرح وہ کلام کرتے ہیں، انداز رکھتے ہیں، لباس ہے، ٹوپی ہے، ایسے ہی آپ کے اندر ہے۔ تو شیخ کا اندر اس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ، اپنے شیخ میں فنا ہو جانا، کہ جو شیخ کی حالت ہے وہی ایسے، جیسی ٹوپی اوڑھ رہے ہیں ایسی وہ، جیسی کرتا ان کا ایسا ہی ان کا، جیسی چال ان کی ایسے ان کی۔ تو ہم یہ دیکھتے تھے حضرت کی صحبت سے، اب تو دوری ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، لیکن جب تو حالت میری ایسی ہو گئی تھی کہ حضرت کے طریقے خلاف چلنا بولنا بھی مجھے گوارا نہ تھا، یہ حالت ہو گئی۔ جلسوں میں کہیں جاتا تو بعض دفعہ اشعار پڑھا کرتا تھا حضرت کی شان میں، عشق ابھرتا تھا اندر سے، ولولے اٹھتے تھے، ہے تو اب بھی وہی محبت دل کے اندر، مگر وہ اب دب گئی۔ کیوں؟ یوں کہتے ہیں بڑھاپے میں بیوی ماں ہو جاوے بڑھاپے میں بیوی ماں ہو جاتی ہے، جوانی میں تو کچھ اور رنگ ہو، لیکن جب بڑھاپا آ جاوے تو پھر بیوی ماں کی طرح خدمت کرتی ہے، پھر وہ جذبہ محبت کا جو شروع میں تھا وہ نہیں رہتا، تو اس سے معلوم ہو کہ محبت ہی نہیں رہی، حالانکہ محبت اب جم گئی ہے، اب محبت جم چکی ہے۔ تو اس لیے حضرت کی شان میں اشعار بہت پڑھا کرتا تھا، اور حضرت کو یاد کرتے اب بھی جب بات آتی ہے تو حضرت کی کلام یاد آتا ہے، ہر وقت کا سننے کا اور سنی ہوئی باتیں ہر وقت کی یاد آتی ہیں۔ اور حضرت خود فرمایا کرتے تھے بچوں تقریریں بہت سنا کرو گے مگر سمجھانے والا کوئی نہیں ملا۔ اللہ اکبر، سمجھانے والا کوئی نہ ملا۔ ایک دن میں گیا حضرت کے پاس، السلام علیکم، السلام، کیا بات کیسے؟ میں نے کہا حضرت میں یہیں ٹھہروں گا 3 دن، یہاں سے چھٹی لے کے گیا مسجد سے، ایک کوئی نماز کے لیے کہہ گیا،
گھر خرچ دے گیا اور چلا گیا، سارا انتظام کر کے چلا گیا تاکہ پیچھے کو پریشان، جہاں تک اپنا دماغ گیا وہاں تک انتظام کر کے چلا گیا۔ گھر والد صاحب تھے، پیسے دے گیا گھر بھی، اور ان کو بھی ضرورت کا سامان لا دیا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا مسجد کا کیا انتظام کیا؟ میں نے کہا جی ایک حافظ جی کو چھوڑ آیا، 3 دن تک وہ نماز پڑھاؤں گا۔ تو حضرت فرما رہے کہیں ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو کہ وہ جو امام صاحب چھوڑ کے آئے ہو ان کی قرات لوگوں کو اچھی لگ جائے، اور وہ کہنے لگے بھائی یہ بڑا اچھا پڑھیں، نہیں رکھ لو، بس یہیں رکھ لو۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں مسکرایا، میں نے کہا ایسی تو بات نہیں ہے خیر، مگر ہوا وہی انہوں نے مکاری کی میرے پیچھے 3 دن میں ہی، اور پیسے لے کر اس سے ڈھیلے باندھنے سے صاف گیا، حالانکہ میں دے کے گیا تھا سارا خرچ، یہ چینی ہے، یہ دودھ کا، یہ سب کیا اس نے یہی جو حضرت نے فرمایا تھا۔ تو دیکھو کہاں نظر گئی ان کی تجربہ۔ پھر فرمایا گھر پہ، میں نے کہا جی گھر پہ والد صاحب ہیں، بیٹھک میں وہ رہیں گے، اور گھر میں بچے ہیں، جو ضرورت ہوگی والد صاحب کو بتا دیں گے، وہ لا کے دے دیا کریں۔ اچھا کوئی بڑی بوڑھی نہیں ہے گھر میں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ اچھا کسی دن اگر رات کو بیوی کو ڈر لگ گیا تو والد صاحب کو آواز دیں گے بیٹھک میں سے؟ اب میں چپ، وہاں تک کہاں نگاہ گئی تھی۔ اگر کسی دن ڈر لگ گیا تو والد صاحب کو بلاویں گے، اور والد صاحب اگر آ گئے تو پھر تم جانو بات کا بتنگڑ کتنا لوگ بنتا ہے، کیا حالات پیش آتے ہیں اور آ رہے ہیں آج کے دور میں، ہے نا۔ کتنی گہری نظر تھی مسیح الامت کی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو یوں فرماتے تھے تقریریں تو بہت سنا کرو گے مگر بچوں سمجھانے والا کوئی نہیں۔ اتنا حفظ یاد ہوگا، اب تو یاد نہیں رہے حفظ، یہ جب تو پڑھنے کا شوق تھا اکثر جلسوں میں جاتا تو حضرت کا جب بیان آتا تھا شیخ کامل کا کہ شیخ کامل کی تلاش کرو، تو یہ میں حضرت کی شان میں پڑھا کرتا تھا۔ بڑے لوگ، بہت لوگ جہاں ان کے مریدین معتقدین ہوتے، اور معتقدین تو بہت تھے، کیونکہ کوئی آدمی مرید نہ ہو لیکن حضرت کے در پہ جا کے محروم نہیں رہتا تھا۔ بڑھانے کا ایک آدمی کیا دعا کرانے، حضرت دعا کر دو اولاد نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اولاد چاہیے یا مصیبت بڑھنی ہے؟ جب اولاد چاہیے۔ ان کا حضرت ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ فلا دے دے اللہ میاں تو کیا حرج ہے، اللہ میاں فلا دے دے تو کیا حرج ہے، بس خیر وہ بھی نہیں سمجھا اور بھی نہیں سمجھے کیا حضرت کہہ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ ہماری۔ السلام کا دعا کرتا ہوں، جاؤ اللہ مراد پوری کر۔ گیا جب آیا بڑھانے محلے میں پہنچا تو لوگ اکٹھے ہو رہے، کیا ہوا؟ بھائی نالے کے کنارے پہ یہ بچہ ڈال گیا کوئی یہاں رات کو، یہ بچہ پڑا یہاں سے، اور بچے نے منہ میں انگوٹھا کے رکھا اور چوس رہا پڑا ہو۔ بھائی نے تو جا کے اٹھا لیا اسے بچے کو، اور اٹھا کے لا کے نلایا دلا کپڑے پہنا کے حضرت جی کی دعا لگ گئی، تو پلا چاہیے یا اس نے پالا پرورش کی، آج جوان ہے، شادی بھی ہو گئی۔ دیکھا آپ نے یہ حالت۔ تو وہ مرید تو نہیں تھا مگر معتقد کہ میں گیا تھا لے کر فریاد، مراد ضرور پوری ہوئی، کچھ نہ کچھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا۔ یہ سب ہے اعتقاد اور اعتماد کی بات۔ وہ شعر سنا دوں جو پڑھا کرتا تھا۔